تمام حضرات کی گزارش کی جاتی ہے کہ آدم اور احترام کے ساتھ بیٹھے، اگر ہو سکے تو جہاں بیٹھ جائیں کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ کی ہدایت بھی آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ بہرحال میں ایک دوسرے پروگرام میں گیا ہوا تھا، ابھی وہاں تقریر کر کے آپ کے سامنے پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیدائش سننے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ بولیے۔ اسی بات پر تقریر پوری ہو جاتی ہے، اگر آپ سنو گے تو بس یہی خلاصہ اس کا۔ ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا نام، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا۔ ارے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا تعلق ہے ان کا خدا سے جو ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کیا تعلق ہے ان کا خدا سے جو ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک واقعہ بیان کروں گا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی چنگاری کوئی پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ ایک پر درود پاک پڑھے کہ اللہم صلی اکثر میں آپ سے یہ بولا کرتا ہوں کہ میلاد کہتے ہیں، اردو عربی لفظ کا یہ ہے میلاد، مولود بھی کہتے ہیں، میلاد بھی کہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا لفظ یہ نیا آیا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ ترمذی شریف کو اٹھائیے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا میلاد، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انسان تو انسان ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک دوسرے کو خوشی کی اظہار بھی کیا ہے اور مبارکباد بھی دی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں مناتے ہیں؟ حافظ صاحب یہ ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو بتا سکتے ہیں، جتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ میں آپ کو کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں، جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا ایک کتاب تھا، اس کتاب وہ جو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام، اس کے اندر یہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ صحیح ہے تو حضور کا میلاد بچپن کو تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ آپ توجہ فرمائیے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، کنتم نبی و آدم بین الماء والطین، بھی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور گیس کی منزلیں طے کرتے، اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں جسم میں جو ہے روح بھی کوئی پھونکی نہیں گئی تھی، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا پتا ہے کہ آپ کو وہ یاد ہو یا نہ ہو؟ توجہ سے فرمائیے، میں جس بات سے نہیں بولوں گا بڑے آستہ سے بولوں گا تاکہ تمہیں بھی سمجھ آ جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا،
سبحان اللہ، جب رسول اللہ مسکرا دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی کیسی چمک تھی تو پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے عباس تو غیر نبی ہے، تجھے یاد ہے میں تو نبی ہوں، نبی کے معنی ہی نکلتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ، ان کی آواز سے کہا یا رسول اللہ آپ 40 دن کے تھے تب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے کہا بات کو سامنے کرو، بات کیا تھی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے گفتگو کر رہے تھے اور اس زبان میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عباس دنیا دار مجھے تقریب دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، میں نے رونا چاہا مگر آسمان سے چاند آیا، سوالی ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ مت رونا، اگر آپ رو گے آپ کے آنکھوں مبارک سے کوئی بھی آنسو نکل کر زمین پر پڑ جائے گا، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین زمین پر سبزہ نہیں اگائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عباس اگر میں رو لیتا میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے زمین پر پڑتے، خدا کی قسم زمین پر کوئی سبزہ اگتا ہی نہیں۔ ارے حضور کی خوشبو کیسی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، اچانک ہمارے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے چلے گئے ہیں، کہیں دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ لے رہے آئے ہیں اور صحابہ آپس میں غمگین ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرتے ہیں میں راستے سے نکلتا ایک باغ میں پہنچا، دیکھا کہ باغ میں ایک جگہ سے پانی جا رہا تھا، میں نے اس باغ میں سے اس پانی کی جگہ سے اندر جب ہوا تو میں نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو ہریرہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، صحابہ انتظار میں ہیں، بے قراری میں ہیں، یا رسول اللہ مجھے جلدی اجازت دو تاکہ میں صحابہ کو جا کے بتاؤں کہ اللہ کے محبوب فلاں جگہ پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک قدم اٹھایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ رک جاؤ، خالی مت جاؤ، یہ حدیث لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، حدیث لے کر جاؤ۔ مسلمانوں وہ کون سے حدیث ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث لے جاؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو لیا چلنے لگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس سے کام نہیں چلے گا، خالی حدیث مت لے جاؤ بلکہ یہ میری نعل پاک لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آیا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل پاک کو جو جھوٹا کہہ دے یعنی توہین کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جب سرکار کی نعلین کے بارے میں جب جھوٹا کہہ دے وہ کافر، جو حضور کے علم غیب کے بارے میں کہہ دے کہ جانور جیسا ہے وہ حاکم کافر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ بے شک، 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 ب
اللہم صلی علی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو میری وہ کون سی نالے، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو عرش بری جب معراج ہوئی کہا نالے نہ اتار کے آؤ، سبحان اللہ، ہمارے نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہم سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بہادر میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم بولے آئے یہاں تمہارے لیے، بے شک بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو ہر ایک چیر دیا، چھپے ہوئے گھر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ دعا و دعا تمہارے لیے، بے شک سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، یہ چھاں بھی ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہ بھی یہاں تمہارے لیے، ارے یہ محفل بھی ہے آقا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہا یہ میری نالین پاک کو لے جاؤ، اس کا سر کا تاج بنانا، سر کے اوپر رکھنا اور پھر پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق نے کہا اگر سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو سب کہیں گے تاجدار میں ہوں، تاجدار میں ہوں۔ بے شک آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ اس لیے خوش قسمت ہو کہ تمام امتوں میں سے افضل تم ہو، ہمارے رسول تمام رسولوں میں سے اعلیٰ، بے شک سبحان اللہ، ہمارے 4 اماموں میں سے سب سے اعلیٰ امام اعظم جو تابعین بھی ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارے 4 طریقت کے امام ہیں، 4 شریعت کے امام ہیں، اور سب سے پہلا جو امام ہمارے طریقت کے اندر ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ۔ بے شک میلاد سب نے منایا ہے، میلاد منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اب مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، لوگوں آج آپ 100 روپیہ کا یا 2000 کا 3000 کا ہار شنگار کر لیتے ہیں، لوگ تم پر تنقید کرتے ہیں، تم نے راستہ کس لیے سجایا ہے، تم نے جھنڈیاں کس لیے سجایا ہے، لما کان یوم الذی تعالی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو میری تقریر پسند نہیں ہے پہلے سے میں بولتا ہوں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، راستے کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہ بھی حدیث مسلم شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ دیکھو کہتے ہیں میلاد، حضور نے خود میلاد منایا کہ نہیں ملایا؟ حضور نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، سبحان اللہ، اسی دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، خطا عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اسی حدیث کے اندر ہے لاش کے حروف ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو نہا عشق مصطفیٰ، بولی زندگی فضول ہے، زندگی